بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند نورانی الفاظ جو آپ کو بٹھا کر کھلائیں گے۔ شیخ الوظائف نے امام محمد باقر علیہ السلام کا راز عام کر دیا۔ محرم الحرام کے غم زدہ دنوں میں تمام مسائل حل انشاءاللہ۔ اہل بیت کی ایک بہت بڑی ہستی ہیں حضرت امام باقر علیہ السلام۔ آپ ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک غیر مسلم بھی آپ کے ساتھ ہم سفر ہو گیا۔ چلتے چلتے اس نے حضرت امام باقر علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں اور آپ کی محبت کے بارے میں، آل رسول کی توجہ اور ان کی عبادت، ان کی تسبیح، ان کی قناعت، آپ کی ہر صفات پر اس کی نظر تھی۔ وہ یہ سب دیکھتا رہا، ایک ایک زاویے کو، آپ کے ایک ایک لفظ کو وہ توجہ اور دھیان سے دیکھتا رہا۔ دیکھتے دیکھتے وہ غیر مسلم آپ سے بہت متاثر ہوا۔ راستے میں وقت آیا کھانے کا، تو اس نے اپنا توشہ دان نکالا کھانا کھانے کے لیے۔ اس نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے عرض کیا، آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم میرے مہمان ہو، اپنا توشہ دان رکھو، یہ سفر میں کام آئے گا، اور تمہارا سفر لمبا ہے، میں مصر کی طرف جا رہا ہوں۔ اس نے اپنا توشہ دان رکھ دیا، اور حضرت امام باقر علیہ السلام نے اپنا توشہ دان کھولا اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر آپ علیہ السلام اٹھے، آپ نے وضو کیا اور اپنا دامن پھیلا کر دعا کرنے لگے۔ اب حضرت امام باقر علیہ السلام ایک آیات کو بار بار پڑھ رہے تھے، ربی انی ما انزلت الی من خیر فقیرا۔ سبحان اللہ، کیا قرآن کی شان۔ پھر قرآن پاک کو پڑھنے والے کون تھے؟ یہ مقدس ہستیاں۔ اور پھر اللہ کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے، ان کے ساتھ اللہ کی محبت کیا ہے۔ اور پھر ان مقدس ہستیوں نے اللہ کو پانے کے لیے کائنات کو چھوڑ دیا، دنیا کو چھوڑ دیا۔ اب یہ کیفیتوں کے ساتھ، دل کے ساتھ، سر کی گہرائیوں کے ساتھ، اندر کے وجدان کے ساتھ اس آیات مبارکہ کو پڑھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، آپ نے دعا کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے مبارک پر پھیرے، پھر ایک چادر بچھا لی۔ اب یہ غیر مسلم کہنے لگا، یہ آپ نے چادر کس لیے بچھائی ہے؟ آپ نے فرمایا کھانا کھانے کے لیے۔ تو غیر مسلم نے کہا کھانا تو ہے ہی نہیں۔ آپ نے کہا نہیں، دسترخوان لگے گا۔ اب وہ غیر مسلم حیران ہو گیا، حضرت کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، توکل کے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ کے بھروسے کے اوپر چل رہے ہیں، دسترخوان اس محبت سے لگا رہے ہیں کہ ابھی کھانا آئے گا۔ تھوڑی دیر ہوئی، ایک طرف سے دھول اٹھی، اس غیر مسلم کی توجہ اس طرف ہوئی، آپ سر جھکائے اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ کچھ گھوڑے سوار تھے، بہت تیزی سے آ رہے تھے، اور وہ آ کر رکے، تھوڑی دور رکے کہ دھول امام علیہ السلام کی طرف نہ آئے۔ گھوڑوں سے اترے اور گھوڑوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، چلتے ہوئے حضرت امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا کہ حضور ہم دور، ہمارا قافلہ ہے، ہم قافلے میں سے آئے ہیں، ہمیں غیب سے ایک آواز آئی ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں ورانے میں، فلاں جنگل میں ہمارا ایک دوست ہے، اس نے ہمیں ایک ایسے نام سے یاد کیا ہے، اس نام سے ہمیں موسیٰ نے یاد کیا تھا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 سال اور اس کی قوم کو بٹھا کر کھلایا۔ ان کے بدن پر کپڑا ہوتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے، بچہ بڑا ہوتا تھا، کپڑا بڑا ہو جاتا تھا اور میلا نہیں ہوتا تھا، اور ان کا من سلوا ملتا تھا، اور میٹھا بھی ہوتا تھا اور نمکین بھی ہوتا تھا، بادل سایہ کرتے تھے۔ 40 سال مسلسل اس آیات کی برکت سے ہم نے موسیٰ کو عطا کیا، ہمارے بندے نے اس آیات کی برکت سے ہم سے رزق مانگا ہے، ہم سے کھانا مانگا ہے، جاؤ۔ کہا کہ بھنی ہوئی چیزیں تھی، میٹھا تھا، نمکین تھا، شاہی کھانے تھے۔ یہ غیر مسلم شخص بیٹھا،
غور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ بیٹھے اور بڑی محبت سے آپ کو کھلایا۔ ان کے ساتھ مشروب تھے، ان کے ساتھ برتن تھے، انہوں نے بہترین کھانے کھلائے۔ بہترین کھانا کھلا کر انہوں نے اجازت چاہی۔ حضرت امام باقر نے فرمایا یہ سب بھی ساتھ لے جاؤ، اس رب نے ابھی کھلایا ہے بعد میں بھی کھلائے گا۔ اب یہ متوکل لانا زندگی کے ساتھ تعلق اور اس آیات کی تاثیر، یہ تین چیزیں، اللہ کے ساتھ تعلق بھی ہے، توکل بھی ہے، اس آیات مبارکہ کی تاثیر بھی ہے۔ سفر چلتے چلتے جب کوفہ قریب آیا تو ایک راستہ جاتا تھا مصر کی طرف۔ آپ نے اس سے مصافحہ کرنا چاہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے ہم سفر رہے، آپ اپنے سفر میں جائیں۔ اس غیر مسلم نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ اس کو اپنے ساتھ لے چلے۔ اس کی مہمان نوازی ہوتی رہی، وہ آپ کے ساتھ مہینوں رہا۔ آپ نے اس کو سلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ ایک دفعہ حضرت امام باقر علیہ السلام سے کہنے لگا وہ جو آپ نے لفظ پڑھے تھے وہاں جس کی وجہ سے کھانا آیا تھا وہ آپ مجھے سکھا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں سکھا سکتا ہوں۔ آپ نے اس کے سامنے پڑھے، اس نے یاد کر لیے۔ اب اس نے کچھ دنوں کے بعد کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ خادم نے بتایا حضرت وہ جو مہمان تھا غیر مسلم تھا، آپ کی پوجا کرنے والا تھا، آتش پرست تھا، اس نے کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ مہمان نوازی کا اہتمام تھا، خاوت کا اہتمام تھا۔ آپ علیہ السلام اس کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ تم نے کھانا کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا کہ جس آیات کی وجہ سے آپ کو کھانا ملا تھا مجھے بھی ملنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ لذیذ کھانے جو وہیں ملے تھے میں پڑھتا ہوں اور پڑھنے کے بعد کپڑا بچھا دیتا ہوں اور پھر آپ کی طرح سر جھکا کر پڑھنے بیٹھ جاتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کھانے لگے ہوتے ہیں، پھر میں کھانا کھاتا ہوں، کھانا کھانے کے بعد کپڑے کو سمیٹ لیتا ہوں، کھانے چلے جاتے ہیں۔ غیر مسلم نے امام علیہ السلام سے پوچھا مجھے یہ بتائیں یہ کھانے کون دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا اللہ دیتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کا اللہ کہاں ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ عرش بری پر ہوتا ہے۔ تو اس نے پوچھا وہ کتنے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک ہے۔ ہم تو آگ کی پوجا کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ آگ ہے، کیا آپ مجھے اپنے اللہ سے نہیں ملا دیں گے؟ اور حضرت امام باقر علیہ السلام سے لپٹ گیا اور سینے کے ساتھ لپٹے لپٹے اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور کلمہ پڑھا اور ایمان لے آیا۔ ایک عمل کی وجہ سے اس کی آخرت بچ گئی اور ایک عمل کی وجہ سے امت کو خیر مل گئی، ایک عمل کی وجہ سے لوگوں کو رزق کی چابی ملی۔ کون سی چابی؟ یہ آیات مبارکہ تو حضرت امام باقر علیہ السلام نے پڑھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے سخی آقا میں فقیر ہوں، مجھ پہ اپنی نعمتیں نازل فرما، کھانے نعمتیں، رزق، عطائیں، مشروب، اپنی شفقت، اپنی رحمت، اپنی حلیمی، بس ہو گیا۔ اور ایسا ہوا قیامت سے لے کے آج تک، صبح سے لے کے شام تک میں اس آیات کی برکتیں ملتی رہیں گی۔ یقین کے ساتھ پڑھنے والا، درد کے ساتھ بولنے والا، وجدان کے ساتھ پڑھنے والا، بس پھر اس کو اللہ کی ہر نعمت ملتی رہے گی، اور پھر وہ غیر مسلم آپ کی خدمت بابرکت میں سے نہیں گیا۔ اور روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اس کی قبر بھی کوفہ میں بنی۔ اے اللہ کے نیک بندو، اگر آپ بھی اس آیات مبارکہ کو کثرت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہر نعمت جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، جو آپ اللہ سے لینا چاہتے ہیں، وہ سب کچھ ملے گا۔ بس آپ کسی بھی نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ الہی میں بلند کر کے کثرت کے ساتھ کم سے کم 313 مرتبہ آیات مبارکہ کو پڑھیں، اور پھر جو آپ کی حاجت ہے اپنی اس حاجت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ وہ دعا فوراً عرش الہی پر پہنچے گی، اور عرش الہی سے
فوراً آپ کے لیے غیبی مدد آئے گی۔ اہل بیت کے گھرانے کا بہت ہی انمول تحفہ ہے، ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔